نوشین یوسف ہماری کورسپونڈنٹ الیکشن کمیشن کے باہر اسلام آباد میں کھڑی ہیں. نوشین بتائیے گا, سب سے پہلے تو ذرا ماحول بتائیں کیونکہ 10 بجنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں رہا, تو کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی سپورٹرز ہوں خان صاحب کے, کوئی پروٹیسٹ کے لیے آیا ہو, کون آپ کس کو کیا ماحول دیکھتی ہیں؟ بالکل, الیکشن کمیشن کے باہر اس وقت ماحول کافی پرامن ہے. کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی کافی زیادہ ہے. پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی نفری بھی اور جو دیگر سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر تعینات کیے گئے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب جانے والے رستے ہیں ان کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیا ہوا ہے اور انہی لوگوں کو پیدل آنے کی اجازت دی جا رہی ہے جہاں دفاتر میں کام کریں. اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے اس کے اوپر بھی اس وقت جو کام ہے وہ معمول کے مطابق جاری ہے, لیکن صرف اس کو سرینا چوک اور مانگلا روڈ کی جانب سے کھلا ہوا ہے. باقی جتنے رستے کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ جاتے ہیں وہ بھی اس وقت بند ہے. اور آج 10 بجے کیونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے کہ جو کورٹ روم ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے, جو اہلکار ہیں اور جو رپورٹرز ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے. لیکن جو بینچ ہے وہ آج 10 بجے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے جنہوں نے اس کیس کی سماعت بھی کی تھی, وہ آج 10 بجے جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنانے جا رہا ہے, جو کہ اکبر اس بابر نے 2014 کی نومبر میں دائر کیا تھا الیکشن کمیشن میں, اور آج 8 سال بعد تقریباً اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن میں کم از کم 75 سماعتیں ہوئے. 30 بار پی ٹی آئی نے اس کیس کا التوا مانگا, جبکہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی جو کہ مارچ 2018 میں قائم کی گئی تھی اس کی جو سماعتیں ہوئی تھی کوئی اس کی 90 کے قریب سماعتیں ہوئی اور ان میں بھی 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا. اور اس پورے پروسیس کے دوران پی ٹی آئی نے اپنے 9 وکیل جو ہیں وہ بھی تبدیل کیے. اس طرح آج الیکشن کمیشن نے جو 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا, جو کہ اسکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی تھی جس نے جنوری 2022 میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فائنل دی تھی, جس کے بعد اس کے اوپر سماعتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد 21 جون کو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا تھا. تو مجموعی طور پر کتنی مرتبہ التوا مانگا یا کتنی مرتبہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی مجموعی طور پر نوشین پاکستان تحریک انصاف نے؟ بالکل, الیکشن کمیشن میں جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس میں تو تقریباً 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا تھا, اور جو ہیئرنگ ہو رہی تھی جو الیکشن کمیشن کی اس میں جو 75 کے سے زائد ہیئرنگز تھی ان میں الیکشن پی ٹی آئی نے 30 بار التوا مانگا تھا. 9 ان کے کاؤنسلز تبدیل ہوئے, جبکہ انہوں نے 6 بار درخواستیں بھی ہائی کورٹس میں دائر کی کہ جو کیس ہے یہ ناقابل سماعت ہے, یہ الیکشن کمیشن کی سماعت نہیں کر سکتا. تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس کیس کو لٹکانے کے لیے التوا کے حوالے سے اور اس کیس کو سننے سے روکنے کے لیے متعدد درخواستیں بھی دائر کی گئیں. لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے آج اس کیس کا جو پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جس میں اکبر اس بابر نے الزام عائد کیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے, اس کیس کا آج فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن 10 بجے سنانے جا رہا ہے. چلیں نوشین, وی نو کہ آپ نے بھی اندر جانا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے سیکورٹی کے ذرا سخت حالات ہیں وہاں پہ, تو آپ جائیے فیصلے سے متعلق ہمیں باخبر رکھیے. ابھی آپ کا بہت شکریہ. 9 وکیل 8 سالوں میں 7 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تبدیل کیے گئے. درجنوں مرتبہ التوا مانگا گیا. 6 مرتبہ ہائی کورٹ سے درخواست کی گئی کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن سن ہی نہیں سکتا, ناقابل سماعت اسے قرار دیا جائے. مطلب آن ارتھ جو حربہ ہو سکتا تھا یا جو طریقہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی طرح اوجھل ہو جائے نگاہوں سے معاملہ, لیکن وہ پریشر آف کورس آپ کو پتہ ہے بڑھتا رہا. اور خاص طور پہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک, اور اس کے بعد پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا. اور آئی گیس یہ کرنا بھی پڑا, اور ساتھ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی آ جانا بہت زیادہ ایک پریشر بلڈ ہوتا رہا. آپ کو بھی یاد ہے ہم اور آپ سالوں سے اکبر اس بابر صاحب کو لیتے ہیں اور سالوں سے ان کو کور کرتے ہیں, اور لٹرلی شروع میں کبھی ہم بھی سوچتے تھے کہ بھائی یہ کتنا صبر ہے اس آدمی میں کہ یہ لگے ہوئے ہیں کام کے پیچھے, لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اس کا فیصلہ کبھی آئے گا بھی نہیں آئے گا. اور ایک وقت ماحول بھی ایسا تھا نا جب پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار بھی تھی کہ اس کا فیصلہ ایسا لگتا تھا کبھی نہیں آئے گا. بالکل, وہ اکبر اس بابر صاحب نے بھی کافی اس سارے عمل میں صبر کا مظاہرہ کیا سرٹنلی, اور وہ نہیں ہٹے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ایسا اگر ایک آدمی جو اس معاملے کے واقعی پیچھے پڑا رہا تو وہ اکبر اس بابر صاحب تھے, جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ہی بانی رکن. کچھ دن پہلے آفٹر
द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट दैट केम आउट, हमने अकबर एस बाबर साहब से भी बात की थी और कुछ चीजें तो उनको भी नहीं पता थी, उन्हें ये वुडटाउन क्रिकेट वाली कहानी नहीं पता थी, ये नहीं पता थी। तो हम भी थोड़े से हैरान थे कि इसका मतलब ये है कि एविडेंस जो है जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दिस वो कितना ज्यादा है कि कुछ तो अकबर एस बाबर साहब ने जो खुद प्रोवाइड किया और फिर ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जब आई तो लगा ऐसे कि बात जो है वो अब इस नहज में पहुंच गई है कि अब ये फैसला आना बहुत जरूरी हो गया है।